بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ عرب سے آپ کیا آئے کہ ایمان کی بہار آئی، عجم نے پائی عزت مرکز اہل ولا ہو کر، بہت مشتاق تھے اہل عجم نور رسالت کے، زمین طوس کا چمکا ستارہ نقش پا ہو کر۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین، مسلمانوں کے 8ویں امام اور سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب نجمہ تھیں۔ جناب نجمہ کے متعلق علماء کا بیان ہے کہ آپ کا شمار اشراف عجم میں تھا اور آپ عقل و دیانت کے لحاظ سے افضل خواتین زمانہ تھیں۔ حمیدہ خاتون یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کہنا ہے کہ میں نے نجمہ عرف ام البنین سے بہتر کسی عورت کو نہیں پایا۔ علی ابن میثم کہتے ہیں کہ حمیدہ خاتون کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا کہ نجمہ کی شادی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کر دو، کیونکہ ان سے عنقریب ایک ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے جو مادر گیتی کی آغوش میں بسنے والوں میں سب سے بہتر ہوگا۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ بتاریخ 11 ذی القعدہ جمعرات کے روز بمقام مدینہ منورہ متولد ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین نجمہ کا کہنا ہے کہ جب تک امام علی رضا میرے بطن میں رہے مجھے حمل کی گراں باری مطلقاً محسوس نہیں ہوئی۔ میں اکثر خواب میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ جب امام رضا علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے زمین پر تشریف لاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کیا۔ آپ کے لبہائے مبارک جنبش کرنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ اللہ تعالی سے ہم کلام ہیں۔ اسی اثنا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں خداوند عالم کی یہ عنایت و کرامت مبارک ہو۔ پھر میں نے مولود مسعود کو آپ کی آغوش میں دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے لو، یہ زمین پر خدا کی نشانی ہے اور یہ میرے بعد حجت اللہ کے فرائض کا ذمہ دار ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوح محفوظ کے مطابق اور تعیین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق آپ کو علی کے نام سے موسوم فرمایا۔ آپ آل محمد میں کے تیسرے علی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ثانی ہے۔ آپ کے القاب صابر، ذکی، ولی، رضی، وسیع ہیں اور مشہور ترین لقب رضا ہے۔ لقب رضا کی توجیہ کے بارے میں علامہ طبرسی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہتے تھے کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نیز تمام مخالفین و موافقین آپ سے راضی تھے۔ اور علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ بزنطی نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے لوگوں کی افواہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کو لقب رضا سے مامون الرشید نے ملقب کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ لقب خدا و رسول کی مرضی کا آئینہ دار ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ سے موافق و مخالف دونوں راضی اور خوشنود تھے۔ آپ کی نشو و نما اور تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور اسی مقدس ماحول میں بچپن اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں قید ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے،
مگر اس سے پہلے 24 یا 25 برس آپ کو برابر اپنے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی پہلی منزل سے تا عہد وفا بہت سے بادشاہوں کے دور دیکھے۔ آپ عہد منصور دوانیقی متولد ہوئے۔ 158 ہجری میں مہدی عباسی، 169 میں ہادی عباسی، 170 میں ہارون رشید عباسی، 194 میں امین عباسی اور 198 میں مامون رشید عباسی الگ ترتیب خلیفہ وقت ہوتے رہے۔ آپ نے ہر ایک کا دور بچشم خود دیکھا اور آپ کے پدر بزرگوار نیز دیگر اولاد علی و فاطمہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اسے آپ بغور ملاحظہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔